السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث کا نمبر ہے 267۔ باب مماست الجنوب و مجالستہ، پڑھیے۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حذیفہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقی الرجل من اصحابہ ماسحہ ودعا له قال فرأیتہ یوما بکرة فحدت عنہ ثم اتیتہ حین ارتفع النہار فقال انی رأیتک فحدت عنی فقلت انی كنت جنبا فخشیت ان تمسنی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسلم لا ينجس۔ باب مماست الجنوبی، یہ باب ہے جنبی شخص کو چھونا، و مجالستہ، اور اس کے ساتھ بیٹھنا۔ جنبی شخص کو ہاتھ لگانا اور جنبی شخص کے ساتھ ہم مجلس ہونا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا لقی الرجل من اصحابہ، جب ملتے کسی آدمی کو، من اصحابہ، اپنے صحابہ کرام میں سے، ماسحہ، اس کے اوپر ہاتھ رکھتے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے، ودعا لہ، اور اس کے لیے دعا کرتے۔ قال، فرماتے ہیں، فرأیتہ یوما بکرۃ، بس میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایک دن صبح کے وقت، فحدت عنہ، پس میں ایک طرف میں ہو گیا آپ سے، فحدت، پس میں مائل ہو گیا آپ سے، ایک طرف میں ہو گیا آپ سے یا مائل ہو گیا آپ سے، یعنی میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے آ رہے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام حسب عادت میرے اوپر ہاتھ پھیریں گے، میں تو جنبی ہوں، اور جنبی شخص، ان کا گمان تھا کہ شاید ایسا ناپاک ہوتا ہے کہ اس کو چھوا بھی نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے وہ وہاں سے ایک طرف ہو گئے، مائل ہو گئے، انہوں نے راستہ تبدیل کر لیا۔ ثم اتیتہ حین ارتفع النہار، پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا جب دن بلند ہوا، یعنی سورج بلند ہوا۔ حین، اس وقت، ارتفع النہار، جب دن بلند ہوا، دن آگے بڑھا، سورج بلند ہوا۔ فقال انی رأیتک فحدت عنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں دیکھا، فحدت، پس تم مائل ہو گئے، تم مڑ گئے، عنی، مجھ سے، فقلت، بس میں نے کہا، انی کنت جنوبا، بے شک میں جنبی تھا، فخشیت ان تمسنی، پس میں ڈر گیا کہ کہیں آپ مجھے چھوئیں، فخشیت ان تمسنی، بس میں آپ کے چھونے سے ڈر گیا۔ فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ان المسلم لا ينجس، بے شک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ حدیث کا نمبر ہے 267۔ اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سارے مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حدیث ہم مسلمانوں کے لیے حکمت سے پر ہوتی ہے۔ 267 58 نہیں ہے، 7 ہے میرے پاس، تو یہی نمبر ہے، شاید آپ کے ہاں الگ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز عمل تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ملتے، یعنی غیر مسلم سے ملتے ہوئے نہیں، کسی اپنے سے ملتے ہوئے، تو اس کو چھوتے، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اور اس کے لیے دعا کرتے۔ جو معلم ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، مربی ہوتا ہے، تو اس کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنے سے چھوٹوں سے ملے تو شفقت سے ان کے سر پر ہاتھ پھیرے، محبت سے ان کے ساتھ ہاتھ ملائے اور ان کو برکت کی دعا دے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ شاید سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت کیا کرتے تھے، اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر انسان کو اہمیت دیتے، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت یا جوان، ہر ایک کو جو ہے وہ یکساں اہمیت دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، اور ایک کامیاب طریقہ کار ہے ایک استاد کے لیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے اس سلوک سے پیش آئے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر وہ بالکل چھوٹے بچے ہیں تو پھر ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیرے گا۔ اس طریقے سے آپ میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، اب یہ تو اچھا نہیں لگے گا، کیونکہ آپ یعنی اس پوزیشن میں ہی کہ آپ میرے سر پر ہاتھ پھیریں، کیونکہ آپ یہاں پر بزرگ ہیں۔ تو ویسے ایسے ہی خواتین ہیں، اگر وہ معلمات ہیں تو وہ بھی اپنے یعنی چھوٹی بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے۔ دوسرا معنی یہ معلوم ہوا کہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دن صبح کے وقت دیکھا۔ اب یہ صبح کے وقت دیکھنا، جس کا معنی یہ تھا کہ ظاہری بات ہے یا تو یہ صبح کے وقت یعنی فجر کی نماز کے بعد ہی یہ جو ہے یعنی فجر کی نماز پڑھ کر، اور بکرا کہتے ہیں صبح یعنی جب سورج شروع ہو چکا ہو۔ فجر کی نماز تو ظاہری بات ہے تمام صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے باجماعت، تو معنی یہ کہ یہ جو ان کو جنبی ہونے کا واقعہ پیش آیا، یہ نماز فجر کے بعد پیش آیا ہوگا، یہ ایک حدیث سے مفہوم معلوم ہو رہا ہے۔ پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ میں باہر نکلا، جس سے یہ پتہ چلا کہ جنبی ہونے کے بعد اگر کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو پورا کرنے کے لیے جنابت کی ہی حالت میں گھر سے باہر نکلنا۔ جیسے صبح اگر ضرورت پیش آ گئی ہمارے ہاں بساتوں کو کوئی کسی بھی کام کے لیے گھر سے فوراً جانا پڑ جاتا ہے، تو اتنا عرصے تک جنابت کی حالت میں رہنا، اس کے اندر کوئی قباحت کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ما صحاہو، اس کو چھوتے، فحد تو بس میں مڑ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم اتیتہ حین ارتفع النہار، پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا جب دن بلند ہو چکا تھا، سورج بلند ہو چکا تھا، دن آگے بڑھ چکا تھا، یعنی اس کے بعد میں غسل جنابت کر کے آپ کے پاس آیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ مجھ سے مڑ گئے، انی رأیتک فحدت عنی، جس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی اور اس کے طرز عمل کے اوپر نظر رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر کوئی قابل اصلاح بات ملے یا اگر ان کو کوئی پریشانی لاحق ہو تو مجھے پتا چلے اور میں ان کی اس پریشانی کو دور کر دوں، اس کا وہ مسئلہ حل کر دوں۔ تو ایک جو رہنما ہوتا ہے، قائد ہوتا ہے، جو مربی ہوتا ہے، جو معلم ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے شاگردوں، اپنے ماتحتوں، ان کے اوپر اسی طرح نظر رکھتا ہے اور ان کے مسائل میں دلچسپی لیتا ہے۔
یہ نہیں کلاس میں کون آیا کون نہیں آیا، مسجد میں کون آتا ہے نماز پڑھنے کون نہیں آتا، کوئی پرواہ نہیں، ایک مضبوط تعلق تھا۔ فقلت تو کہتے ہیں میں نے کہا، اور جو بات تھی اگرچہ بات تھوڑی سی حیا والی تھی لیکن انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا بلکہ سیدھی بات کر دی کہ یہ مسئلہ تھا، کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ تو فرمایا کہ میں جنبی تھا اور میں ڈر گیا کہ کہیں آپ مجھے چھوئیں نہیں، جیسا کہ آپ کا طرز عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المسلم لا ينجس، بے شک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، یعنی مسلمان کا جو وجود ہے وہ اس طرح ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو چھونا بھی جو ہے وہ بندے کو نجس کر دے، اس کو چھونے سے ہی ہاتھ ناپاک ہو جائے، ایسا ناپاک نہیں ہوتا، مسلمان ایسا ناپاک نہیں ہوتا، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ، مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنبی شخص کو چھونا یا اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، اور نہ یہ جنبی کے لیے اور نہ ہی سامنے والے کے لیے۔ واضح ہے؟ 268 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ وهو جنوب فأهوى إلي فقلت إني جنوب فقال إن المسلم لا ينجس۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ ان سے ملے، وہو جنوب اس حال میں کہ وہ جنبی تھے، یعنی حذیفہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے۔ فَأَهْوَى إِلَيَّ، آپ اگلی حدیث پر توجہ دیں، میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا ہے، حدیث کا ترجمہ کر کے آپ کو جواب دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سوال آپ بار بار پیش کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حدیث کو روک کر آپ کو جواب دیں، تو انشاءاللہ آپ تھوڑا سا صبر رکھیے، میں نے پڑھ لیا اور انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا، کیونکہ حدیث ہم شروع کر چکے تھے اس لیے اس کو روکنا مناسب نہیں سمجھا، ٹھیک ہے؟ جنبی شخص اگر مسلمان ہے تو اس کا وجود ناپاک نہیں ہے، اور اگر کافر شخص ہے تو چاہے وہ جنبی ہو یا نہ ہو اس کا بھی وجود بظاہر ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر اس کو مطلب جنبی یعنی غیر مسلم کو بھی چھو لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ کو دھونا پڑے گا، معاملہ یہ نہیں ہے، لیکن نجاست کافر کے اندر ہوتی ہے اعتقادی طور پر، عقیدے کے لحاظ سے وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو ایک غیر مسلم کے ساتھ کھانے پینے کے معاملات، بیٹھنے کے معاملات، بہرحال حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ جائز ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو غیر مسلم کو چھونا اس کا ایسا وجود نہیں ہوتا ناپاک کے ہاتھ کو دھونا پڑ جائے۔ آج کلاس کے اندر ہم یعنی صبح جب میں بچوں کو پڑھا رہا تھا تو ہوتا یہ ہے کہ جس کے اندر ذہن میں جو سوال اٹک جاتا ہے نا تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ آگے کیا بات ہو رہی ہے، یعنی اس کو وہ سوال آیا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک اسلوب ہے پڑھنے کا کہ جب ایک بات مکمل ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جو آپ کے پاس سوالات ہو وہ آپ سوالات کیا کیجئے، یہاں کبھی تھوڑی وضاحت ہو رہی ہوتی ہے اور مشکل الفاظ کا ترجمہ، کیونکہ یہ ماشاءاللہ اسے آپ کا دوسرا سال ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے یعنی تھوڑا سا پڑھائی میں بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو تھوڑا صبر رکھا کریں۔ میں نے آپ کو اس لیے جواب دیا کیونکہ 3 مرتبہ جو ہے وہ آپ کا وہی سوال آ چکا ہے اور مجھے پتا تھا کہ اگر یہ آگے جو ہے آپ کو جواب نہیں دیا گیا تو آپ یہیں پر اٹکے رہیں گے اور بار بار یہ نہیں سوچے گے کہ آگے کیا پڑھا جا رہا ہے، آپ کو یہ فکر ہے کہ بس اس سوال کا جواب ملے۔ اور یہ بات میں نے کہی نا یقیناً بری لگی ہوگی اور سب کو بری لگتی بھی ہے، یہ جب بھی میں نے بات کہی ہے کہ مجھے جھاڑ پلا دی، تو یہ یعنی ایک سوال کرنے کا ایک طریقہ کار سکھایا ہے اور یہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے اور سب اساتذہ کے لیے، یہ سب اساتذہ کے ساتھ آپ کا معاملہ یہی ہونا چاہیے کہ بات ختم ہو جائے جب آپ کو وقفہ ملے تو جی۔ تو فحد تو یہ اس کا ترجمہ ہم کر چکے، اس کا معنی ہے کہ میں مڑ گیا،
حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملے اس حال میں کہ وہ جنبی تھے، فَأَهْوَى إِلَيَّ، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف مائل ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف مائل ہوئے۔ تو یہ جب جیسے ہی مائل ہوئے تو یہاں حدیث کے اندر اختصار ہے، پیچھے حدیث تفصیل سے گزر چکی، مائل ہوئے یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا رخ دکھایا جیسے کوئی ملنے کے لیے آ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، تو یہ وہاں سے مڑ گئے، اس وقت ملے نہیں۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کہا انی جنوبن، بے شک میں جنبی تھا، فقال ان المسلم لا ينجس، بے شک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔ احوا الیہ، میری طرف مائل ہوئے یعنی میری طرف جھکے، میری طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، میری طرف مائل ہوئے، احوا مائل ہوئے، جھکے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی طریق، جو پہلا معاملہ تھا وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، یہ دوسرا معاملہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی طریق من طرق المدینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے مدینہ کے راستوں میں سے کسی راستے میں ملے، وہو جنوبن، اس حال میں کہ وہ جنبی تھے، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے۔ پچھلی حدیث میں جی ہاں وہ بکرہ کی بات کر رہے تھے کہ یعنی انی جنوبن میں جنبی تھا، مطلب صبح کے وقت میں جنبی تھا، بکرہ مطلب صبح۔ وَهُوَ جُنُوبٌ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے۔ فنسل کا معنی ہے کہ وہ چپکے سے نکل گئے، چھپ کر نکل گئے، دوسرے لفظوں میں جسے ہم کہتے ہیں کھسک گئے۔ فنسل، بس چپکے سے نکل گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں ملے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنبی تھے، چپکے سے نکل گئے، کھسک گئے۔ عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے، فاغتسل، پس انہوں نے غسل کیا، ففقدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقدہ، اسے گم پایا، ففقدہ، بس انہیں گم پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی وہ موجود نہیں تھے۔ فلما جاء، بس جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے، قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این کنت یا ابا ہریرہ، آپ کہاں تھے اے ابو ہریرہ؟ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انک لقیتنی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک لقیتنی، آپ مجھ سے ملے، وَأَنَا جُنُوبٌ، اس حال میں کہ میں جنبی تھا، فَكَرِهْتُ، پس میں نے ناپسند کیا، ان اجالسک، یہ کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں، حتی اغتسل، یہاں تک کہ میں غسل کر لوں۔ فقال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ، تعجب کا اظہار کیا، اللہ پاک ہے، ان المؤمن لا ينجس، بے شک مومن ناپاک نہیں ہوتا، جنبی ہونے کے باوجود ایسا ناپاک نہیں ہوتا کہ اس کو چھوا نہ جا سکے۔ یہ آرزہ، یہ لفظ آیا ہے طریق، راستہ، آرزہ، طریق راستے کا معنی ہے۔
اگلی حدیث ہے باب استخدام الحائض، یہ باب ہے اس بیان میں کہ حائضہ عورت سے خدمت لینا۔ ابو حازم رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، بینما دوران اس کے یعنی اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تھے، تو اس دوران اس عرصے میں اذ قال، اچانک آپ نے فرمایا یا جب آپ نے فرمایا یا عائشہ، تو اے عائشہ ناولینی الثوب، مجھے پکڑاؤ کپڑا، ناولینی مجھے دو، مجھے پکڑاؤ، مجھے تھماؤ، مجھے دو، الثوب کپڑا، مجھے کپڑا دو۔ فقالت، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا انی لا اصلی، بے شک میں نماز نہیں پڑھتی، یعنی ان دنوں نماز نہیں پڑھ رہی، یہ کنایا تھا حیض سے۔ قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہو، بے شک وہ یعنی حیض، لیس فی یدک، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یعنی تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا نہیں ہے، یا ہاتھ سے مراد اختیار نہیں، وہ تو ویسے ہی نہیں ہے، لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ حیض کا خون تمہارے ہاتھ میں لگا ہوا تو نہیں ہے، ہاتھ سے ہی کپڑا پکڑا ہوگی۔ فناولتہ، بس میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کپڑا دیا۔ ناول یناول، مناولہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو حائضہ عورت ہے اس سے گھر کے تمام کام لیے جا سکتے ہیں، ہر طرح کا وہ کام کاج کر سکتی ہے، حتیٰ کہ جو اگر مصلی ہے تو مصلی کو بھی وہ چھو سکتی ہے، اس کو اٹھا سکتی ہے، دھو سکتی ہے، صاف کر سکتی ہے، ہر کام کر سکتی ہے سوائے میاں بیوی کے تعلق کے، صرف وہ دوران حیض منع ہے، باقی سارے کام جائز ہیں۔ آگے حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناولینی الخمرۃ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناولینی، مجھے پکڑاؤ، الخمرۃ من المسجد، مسجد سے چٹائی، مسجد سے چٹائی، مصلی جائے نماز، الخمرۃ چٹائی کو کہتے ہیں۔ اصل میں آپ کو اگر معلوم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیویوں کے حجرات تھے تو وہ مسجد کی دیوار کے ساتھ، جو مسجد کی وہ دیوار کہ جو بقیع قبرستان کی طرف ہے، بقیع کی طرف جو مسجد نبوی کی جو دیوار ہے بقیع کی طرف، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حجرات ہوا کرتے تھے۔ جب ہم جامعہ اسلامی تھے انہوں نے ہمیں ایک معالم المدینہ کے نام سے دورہ کروایا تھا اور اس میں پورا بتایا تھا۔ جی یہ ہے ہمارے ہاں، ہمارے لحاظ سے یہ مشرق ہے، اور یہ ہے مغرب، اور اس طرف ہے خانہ کعبہ، اور یہاں ہے مسجد نبوی۔ یہ ہے مسجد نبوی کا محراب۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں ان کے حجرات یہاں تھے، یہاں وضو خانہ تھا اور بس اوقات میت کو غسل دینے کی جگہ بھی تھی، یہاں صحابہ کرام وضو کیا کرتے تھے۔ یہاں جو ہے وہ دروازے تھے مسجد نبوی کے، یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور اس طرف امہات المومنین کے گھر تھے، یوں حجرے بنے ہوئے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو گھر تھا تو اس کا جو دروازہ تھا ایک تو باہر جو کھلتے تھے، لیکن یہ مسجد کے اندر بھی ایک دروازہ کھلتا تھا، چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام کے بھی یہاں جب گھر تھے تو سب نے اپنے اپنے دروازے جو تھے وہ مسجد کے اندر بنا لیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں منع فرمایا کہ سوائے ابو بکر کے، وہ نشان آج تک بھی موجود ہے، باقی سارے دروازے بند کر دی جائیں، صرف ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلے گا، باقی سب کے بند کر دیں۔ تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا دروازہ ایک تو باہر کی طرف تھا اور دوسرا مسجد کے اندر۔ تو فرمایا کہ تم مجھے چٹائی پکڑاؤ، تو یہاں سے مسجد کے اندر سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف کرتے تو اسی جگہ اعتکاف کرتے، آج جیسا کہ آگے آئے گا۔ تو پھر یہ ہے کہ یہیں سے ہاتھ لمبا کر کے اور ان کے لیے وہاں سے چٹائی لینا آسان تھا۔ ناولین الخمرۃ، مجھے چٹائی پکڑاؤ مسجد سے۔ فرماتی ہیں کہ انی حائض، بے شک میں حائضہ ہوں۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست حیدتک فی یدک، تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو ہاتھ لمبا کر کے مسجد سے چٹائی اٹھا کر اور اس کو استعمال کر لینا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ کیا حائضہ عورت مسجد کے اندر داخل ہو سکتی ہے؟ حائضہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، انتہائی اگر کوئی مجبوری ہے تو گزر سکتی ہے وہاں ٹھہرے بغیر، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے جی اسی طرح ایک معاملہ ہے کہ اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے، اگر عورت اعتکاف کر رہی ہے اور وہاں اس کا حیض شروع ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس نے اپنا اعتکاف ختم کر کے اور گھر واپس آنا ہوگا۔ اب اگر اس کی حیض کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو کیا اس کو واپس لوٹنا ضروری ہے تاکہ اعتکاف مکمل کرے، یا اعتکاف کو وہی ختم کر سکتی ہے؟ یعنی عورت گئی اور 2 دن ہی آخری عشرے کے گزرے تھے، آخری عشرہ اعتکاف شروع ہوا، 2 دن اس نے گزارے، اس کو حیض آ گیا 3 دن، 5 دن ہو گئے، باقی 5 دن باقی ہیں، وہ یعنی شروع ہوا حیض، گھر آ گئی، 3 دن گزرے، جس لمحے حیض ختم ہوا کیا اس کے بعد فوراً جا کر اس اعتکاف کو پورا کرنا ضروری ہے یا اعتکاف چھوڑ بھی سکتی ہے؟ اگر اعتکاف کیونکہ سنت ہے یہ واجب نہیں ہے، الا کہ اس عورت نے خود اپنے اوپر واجب کیا ہو، کوئی نظر مانی ہو، تو اس صورت میں دوبارہ جا کر پورا کرنا ضروری ہے، وگرنہ جیسے ہی حیض شروع ہو جائے تو مسجد سے ہی باہر نکل جائے گی۔ حائضہ عورت کسی کو غسل وہ جو میت کو غسل دینا ہوتا ہے وہ دے سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حیض اس کے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا، وہ دے سکتی ہے غسل۔ حرم کے صحن میں، تو حرم کا صحن جیسا کہ موجودہ دور میں مسجد نبوی کی ایک عمارت ہے یا خانہ کعبہ کی جو مسجد حرام ہے اس کی ایک بیرونی جو نا وہ دیوار ہے، تو اس کا جو صحن ہے وہ مسجد کا حصہ تو نہیں ہے، تو وہاں پر جا سکتی ہے۔ دوبارہ بتا دیں، دوبارہ یہی ہے کہ اگر ایک عورت اعتکاف کرتی ہے اور اس کا حیض شروع ہو جاتا ہے تو مسجد سے فوراً باہر نکل جائے گی، جب اس کا حیض ختم ہو جائے تو وہ اگر واپس آ کر اپنا اعتکاف پورا کرنا چاہے تو واپس آ سکتی ہے، اور اگر نہ آنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، واجب نہیں ہے کہ دوبارہ واپس آئے۔ باب
بسط الحائد الخمرۃ فی المسجد. جی ہاں، تمام ازواج کے حجرے اسی طرح مسجد کے ساتھ. یہ باب ہے اس بارے میں کہ بسط الحائد، حائضہ عورت کا پھیلانا، حائضہ عورت کا بچھانا، الخمرۃ چٹائی کو، فی المسجد مسجد میں. لیکن بات یہی ہے کہ عورت مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. جب داخل نہیں ہو سکتی تو پھر چٹائی کیسے بچھائے گی؟ تو بچھانے کے لیے داخل ہونا ضروری نہیں ہے. عن منبود عن امه ان میمونة قالت، ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع رأسہ فی حجر احدانا. فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدع رکھتے، رأسہ اپنے سر کو، فی حجر احدانا ہم میں سے ایک کی گود میں، ہم میں سے ایک کی گود میں اپنے سر کو رکھتے. فیتل القرآن، بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کرتے. وہی حائض، اور وہ حائضہ ہوتی. یعنی حائضہ عورت کے ساتھ لگ کر بیٹھنا اور لگ کر بیٹھنا ہی نہیں، وہاں پر قرآن بھی پڑھنا جائز ہے. وَتَقُومُ إِحْدَانَا، اور ہم میں سے ایک کھڑی ہوتی، بالخمرتی چٹائی کے ساتھ، یعنی چٹائی لے کر کھڑی ہوتی، إِلَى الْمَسْجِدِ مسجد کی طرف. فَتَبْسُطُهَا، تو پس وہ اسے بچھاتی، وَهِيَ حَائِضٌ، اور وہ حائضہ ہوتی. اس سے یہ پتا چلا کہ حائضہ عورت اگر صرف یعنی اپنا ہاتھ وغیرہ داخل کر دے مسجد میں تو صرف اس حد تک گنجائش ہے، لیکن وہ پوری مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. فی حجر احدانا، ہم میں سے ایک ہی گود میں. یہ ایک میاں بیوی کا آپس میں جو محبت بھرا تعلق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج کے ذات تعلق تھا، تو اس کا یہاں پر ہمیں تذکرہ ملتا ہے. باب فی الذی یقرأ القرآن ورأسہ فی حجر امرأتہ وہی حائض. اسی ہی حدیث سے ملتا جلتا یہ باب ہے. یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں، یقرأ القرآن، جو قرآن پڑھتا ہے، ورأسہ، اور اس کا سر، فی حجر امرأتہ، اس کی بیوی کی گود میں ہے، وہی حائض، اس حال میں کہ وہ بیوی حائضہ ہے. یہ سوال پہلے بھی کیا گیا تھا کہ اگر حائضہ عورت اگر بالفرض عید کی نماز کا موقع ہے اور تو وہاں بیٹھ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. جہاں عام طور پر جو حصہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے، مسجد کے حکم میں نہیں ہے، تو وہاں پر وہ عورت مسجد کے اس حصے میں بیٹھ سکتی ہے کہ جہاں پر نماز باجماعت نہیں ہوتی. بسط کا معنی ہوتا ہے بچھانا. بالکل، اگر مجبوری کی صورت ہو تو وہ گزر سکتی ہے، اگر اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو. حجری، میری گود میں، حجری حجر، میری گود میں. عن عائشہ رضی اللہ عنہا، جی نہیں یہاں پر نہیں، جو پیچھے گزر چکا ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجر احدانا وہی حائض وہو یتل القرآن. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ کان رأس رسول اللہ، ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک، فی حجر احدانا، ہم میں سے ایک کی گود میں، وہی حائض،
اس حال میں کہ وہ حائضہ ہوتی، یہ حال ہے، وَهُوَ يَتْلُو الْقُرْآنَ، اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے۔ باب غسل الحائض رأس زوجها، تو اسی طرح حائضہ عورت اگر ایک شخص اس کے جو ہے وہ اس کا سر دھلاتی ہے، اس کے لیے پانی بھر کر رکھتی ہے، یا کوئی بھی ایسا کام کہ جو اس کی عبادت کے اس کے حوالے سے ہے، اس کو کپڑے دے دیتی ہے، اس کے کپڑے استری کرتی ہے، گھر کا کوئی بھی کام کرتی ہے، تو وہ ناپاک نہیں ہے، اس کا وجود ناپاک نہیں ہے۔ یہ باب ہے غسل الحائض، حائضہ کا دھونا، رأس زوجہا، اپنے شوہر کا سر، اپنے شوہر کے سر کو یعنی سر کے بالوں کو حائضہ عورت کا دھونا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئ الی رأسہ وہو معتکف فاغسلہ وانا حائض۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئ، نکالتے، یخرجو کے معنی میں ہے، یومئ نکالتے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہوتے، میں اپنے حجرے میں ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی یعنی معتکف جو اعتکاف کی جگہ ہوتی وہاں سے سر کو نکالتے، الیہ میری طرف، رأسہ اپنے سر کو، وہو معتکف اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کر رہے ہوتے، فاغسلہ وانا حائض، بس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو دھوتی اس حال میں کہ میں حائضہ ہوتی۔ اس سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ دوران اعتکاف اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا، نہانا اور اس طرح کا کوئی بھی کام یہ منع نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف کی جگہ سے یا مسجد سے اگر کسی معتکف کا کوئی جسم کا ایک حصہ باہر جاتا ہے، جیسے اس کا ہاتھ یا اس کا پاؤں، ٹھیک ہے نا، تو یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اگر انتہائی ضرورت ہو تو جیسے قضاء حاجت وغیرہ تو اس کے لیے مسجد سے باہر بھی جا سکتا ہے۔ اسی سے ایک اور حدیث ملتی ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی رأسہ من المسجد وہو مجاور فاغسلہ وانا حائض۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج الی رأسہ، میری طرف اپنا سر نکالتے، من المسجد مسجد سے، جیسا کہ آپ کو بتایا کہ آپ کا حجرہ اور مسجد آپس میں ملے ہوئے تھے، وَهُوَ مُجَاوِرٌ اس حال میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیے ہوئے ہوتے، مجاور اعتکاف کرنے والے ہوتے، معتکف ہوتے۔ یہ جو قبروں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی مجاور کہا جاتا ہے، یعنی جو قبروں کے اوپر اعتکاف کرنے والے۔ جی، تو یہ دین اسلام کے اندر ایک مذموم عمل ہے اور یہ لعنت کا ہے جو ہے وہ موجب ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ کوئی قبروں کے اوپر جا کر یوں اعتکاف کرے اور قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھے، تو مجاور کا معنی ہم اس کی وضاحت کر رہے تھے کہ مجاور کا معنی ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے ہوتے۔ لفظ مجاور یہ جار سے لیا گیا ہے، اور جار کا معنی ہوتا ہے پڑوسی، کیونکہ یوں انسان مسجد کا پڑوسی بن جاتا ہے۔ فاغسلہ بس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کو دھوتی، وانا حائض اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت ارجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا كنت ارجل، تھی میں، ارجل کنگھی دیا کرتی، ارجل کنگھی دیا کرتی تھی، رأس رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو، وَأَنَا حَائِضٌ اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی۔ تو معتکف شخص کی خدمت کرنا
اور معتکف شخص کا حائضہ عورت سے خدمت لینا کوئی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ باب مؤاکلۃ الحائض والشرب من سؤرها، یہ باب ہے حائضہ عورت کے ساتھ مؤاکلہ، عقل سے ہے کھانا، مؤاکلہ ساتھ بیٹھ کر کھانا حائضہ عورت کے ساتھ۔ یہ جو باب مفاعلہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں جہتوں سے اس کے اندر شراکت ہوتی ہے۔ جیسے ضرب کا معنی ہوتا ہے مارنا، اور ضارب ایک دوسرے کو مارنا، اکل کھانا، اور آکل ایک دوسرے کے ساتھ کھانا۔ تو اس میں جو فعل ہوتا ہے اس میں دو جہتوں سے شرکت ہوتی ہے۔ باب مؤاکلۃ الحائض، یہ باب ہے کہ حائضہ عورت کا کھانا، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا، والشرب اور پینا، من سؤرہا اس کے بچے ہوئے سے، جس کو ہم کہتے ہیں اس کے جھوٹے سے۔ جو جھوٹا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ جھوٹا ہوتا ہے نا جو سچ کے مقابلے میں ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نے بچایا ہوا ہو، جی ہاں، جو بچ گیا ہو، فضل، اب وہ بھی جو اضافی۔ حائض اور معتکف یہ حال ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ مبتدا اور خبر بننے کی وجہ سے پورا جملہ ہے، اور جملہ حال کے حکم میں ہے۔ اورجلو میں کنگھی دیتی تھی، من سؤرہا اس کے بچے ہوئے سے، حائضہ عورت کے ساتھ کھانا اور پینا، من سؤرہا اس کے بچے ہوئے سے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن نبی عن شریح عن عائشہ رضی اللہ عنہا سألتها، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا، هل تأکل المرأة مع زوجها وهي طامث، هل کیا تأکل المرأة عورت کھا سکتی ہے، کیا عورت کھا سکتی ہے مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، وهي طامث اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، طامث اور آگے لفظ آ رہا ہے عارق، سب کا معنی ہے حائضہ۔ وہی طامث اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو۔ قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نعم جی ہاں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونی فآکل معہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بلاتے پس میں آپ کے ساتھ کھاتی، وَأَنَا عَارِقٌ اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی، وَكَانَ يَأْخُذُ الْعَرْقَ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گوشت والی ہڈی لیتے، العرق گوشت والی ہڈی، فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ فَيُقْسِمُ بس قسم ڈالتے، علیہ مجھ پر، فیہ اس میں، یعنی مجھے کہتے کھاؤ اس میں سے، کھاؤ تمہیں قسم ہے، یعنی مجھے قسم دے کر اس میں سے کھلاتے۔ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ بس مجھ پر قسم ڈالتے، فیہ اس میں، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ بس میں اس میں سے کھاتی، اس ہڈی پر لگے گوشت میں سے کھاتی، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ ہڈی سے گوشت کو دانتوں کے ذریعے سے نوچ کر کھانا، تو اس کے لیے اعترق کا لفظ استعمال ہوئے، فَأَعْتَرِقُ مِنْهُ بس میں اس ہڈی سے گوشت کھاتی، ادعوہ پھر میں اس کو رکھتی، اس کے اوپر گوشت لگا ہوا ہوتا پھر اس کو رکھتی، فیاخذہ بس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے، فیعترق منہ بس اس ہڈی میں سے گوشت کھاتے، ویدع فمہ حیث ودعت فمی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا منہ مبارک رکھتے جہاں میں نے اپنا منہ رکھا ہوا ہوتا، جس سے پتہ چلا کہ حائضہ عورت کا جو لعاب ہے تو وہ بھی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے
محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے جو ہے وہ اس طریقے سے یہ طرز عمل اختیار کیا کرتے۔ وَيَدَعُ فَمَهُ، اور اپنے منہ کو رکھتے، حَيْثُ وَضَعْتُ فَمِي، جہاں میں نے رکھا ہوتا اپنے منہ کو، من العرق، گوشت والی ہڈی سے۔ اور صرف ہڈی کو کیا کہتے ہیں؟ عظم، عین ضاء میم، جس پر گوشت نہ ہو۔ دیکھیں یہ عربی زبان کی فصاحت ہے۔ وَيَدْعُ بِالشَّرَابِ، اور پانی منگواتے، مشروب منگواتے۔ فَيُقْسِمُ عَلَيَّ فِيهِ، پس قسم ڈالتے مجھ پر اس میں، قسم دیتے مجھ پر اس میں، یعنی مجھے قسم دیتے کہ یہ پانی پیو، تو میں قسم میں پانی پیو۔ قبل ان یشرب منہ، قبل پہلے ان یشرب یہ کہ پیے منہ اس سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود پینے سے پہلے مجھے پلاتے اور قسم دیتے۔ فآخذہ، پس میں اس کو لیتی، فاشرب منہ، پس میں اس میں سے پیتی، ثم ادعہ، پھر میں اس کو رکھ دیتی۔ فیاخذہ، پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو لیتے، فیشرب منہ، اس مشروب میں سے پیتے، ویدع فمہ، اور اپنے منہ مبارک کو رکھتے، حیث وضعت فمی، جہاں میں نے رکھا ہوتا اپنے منہ کو، من القدح، پیالے سے، من القدح، پیالے سے، یعنی پیالے میں جو مشروب ہوتا میں نے پی کر رکھا ہوتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اٹھاتے، اور جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تو پیالے میں وہیں پر اپنا منہ مبارک رکھ کر وہاں سے پانی نوش فرماتے۔ تو عورتوں کے ساتھ جو علیحدگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو وہ صرف ہم بستری کے لیے ہے، باقی اس کے علاوہ حائضہ عورتوں کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ کس قدر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا انداز ہے، موجودہ دور میں شاید ہی کہیں سے کوئی تصور ہو۔ ہاں یہ کہ ممکن ہے نئے شادی شدہ جوڑوں میں ہو، باقی تو ختم ہو جاتا ہے۔ اور سعودی عرب میں ہم نے دیکھا کہ وہاں جو ماحول ہے شادیوں کا، ہمارے ہاں تو خواتین کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، مردوں کے لیے علیحدہ ہوتا ہے، وہاں پر بھی یعنی اسی طرح مردوں اور خواتین کا الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب مرد کھا چکے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد خواتین کو کھولا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد خواتین آ کر کھاتی ہیں۔ یہ بہرحال وہاں کی بڑی عجیب عادت دیکھی شادیوں میں۔ ہمارے تو عورتوں کو علیحدہ سیپریٹ دیا جاتا ہے نا، وہاں مرد کھا کر چلے جائیں گے تو پھر عورتوں کو وہی چھوڑا جائے گا، پھر وہ آئیں گی اور جو مردوں نے بچایا ہوگا اسی میں مزید ڈالا جائے گا اور اسی میں سے کھائیں گے۔ مردوں کا جھوٹا۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول، جی یہاں قسم کا ذکر ہوا ہے، تو یہ قسم کون سی والی قسم ہے؟ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسسٹ کرنا، یعنی کہ کسی کو کہنا کہ نہیں تم کھاؤ، اور ایک وہ والی قسم ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی کھانا جائز نہیں ہے، تو یہاں کون سی قسم مراد ہے؟ عربی زبان کا یہ اسلوب ہے، اور اگر کوئی عرب ملک کے اندر رہ رہا ہے یا آپ میں سے کوئی آن لائن ہو، ان کو پتا ہوگا کہ وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں، بات بات پر واللہ، اور پھر آگے جو بھی بات کرنی ہوتی ہے معمولی سی بات پر بھی وہ جو نا وہ یہ، تو یہ ان کا ایک اسلوب ہے، ایک انداز ہے۔ تو یہ جو قسم بھی یہی ہوتا ہے کہ یعنی اللہ کی قسم تم کھاؤ گی۔ ہمارے ہاں تو قسم باقاعدہ ایک اہتمام کے ساتھ ایک خاص موقع پر اٹھائی جاتی ہے، لیکن یہ ان کے ہاں عام ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، تمہاری جو لغو قسمیں ہیں، عام قسمیں ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ کہ جو تمہارے دلوں نے پختگی کے ساتھ قسمیں اٹھائیں، تو یہ ہم جیسے کسی کو اصرار کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ لیں، نہیں آپ لیں، تو وہاں پر عربی میں گفتگو میں قسم استعمال کرتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے، تو جہاں آپ کی روایت ہے تو وہ معتبر ہے، جہاں میری روایت ہے تو وہ اپنی جگہ، تو ہم نے یہ دیکھا ہے۔
کہ خاص عمر میں حائل کے اندر رہا تھا تقریباً 4 مہینے. حائل عراق کے بارڈر کے پاس ہے، اور قلعہ ایک چھوٹا سا شہر وہاں پر رہا. تو وہاں پر جو ہے وہ یعنی یہی ماحول نظر آیا. دعوت و تبلیغ کے لیے تقریباً 4 مہینہ یعنی اتنا دور جا کر رہا تھا، تو ان کے ماحول سے تھوڑی واقفیت ہوئی مجھے. مدینہ میں کبھی کسی شادی میں جانے کا اتفاق نہیں ہوا، میں وہاں حائل کی بات کر رہا ہوں. اگلی حدیث بھی اسی طرح ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو فاہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو رکھتے فاہ اپنے منہ کو علی الموضع اس جگہ پر الذی اشرب منہ جہاں سے میں پیتی. فیشرب من فضل سؤری تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیتے میرے بچے ہوئے سے، من فضل سوری میرے جھوٹے سے جو بچ جاتا، میرے جھوٹے سے بچے ہوئے سے. وَأَنَا حَائِضٌ اس حال میں کہ میں حائدہ ہوتی، یعنی میرا جھوٹا جو بچ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں سے پیتے تھے. گواہیاں مل رہی ہیں. I also see this in Riyadh. صرف بی بی عائشہ کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، سب بیویوں کا صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا کھلتا تھا. باقیہ کے بارے میں جو ہے وہ اس طریقے سے کوئی روایت تو سامنے نہیں آئی کہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ بقیہ ازواج مطہرات کے بھی دروازے کھلتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آپ وہ روایت سنتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام پر داخل ہوئے، دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یا پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، یا آپ کو جو ہے وہ یعنی نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھ کر نماز پڑھی. تو وہ اسی طرح اگر آپ اس نقشے کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں گے تو یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ کہاں سے وہ داخل ہوئے تھے، گھر کہاں تھا اور کس طریقے سے. جو آخر میں دیکھا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سؤری کا معنی ہوتا ہے میرا جھوٹا، میرا بچا ہوا. جی فضل بھی استعمال ہوا ہے ساتھ میں، بچا ہوا. ٹھیک ہے، تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.